آیت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. یعنی جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ, بول لینا بھائی کیا ہو گیا, پسند ہے, محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور, آپ 4 شادیاں کر سکیں گے, کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہے بھائی, کمزور آدمی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے, اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, فرعون نے غلام بنا لیا ان کو. اور آپ کو پتہ ہے یہودی انتہائی اقلیت میں, اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے. کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی, کوکا کولا ان کی, اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا, مکہ کولا, نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ, میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ, پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں, حدیث کا مفہوم ہے, کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی, تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا, میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا, تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے, سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی, وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو, یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو, ہیں بھائی درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے, جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے, میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام, بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے. درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے, یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں, پلاننگ, کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے, 5-5 10-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے, ختم ہو جائے.
اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا، زندہ نہیں رہا وہ پھل تک، اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا، جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے گا. دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت، بولو نا بھائی، لگانے چاہیے، یہ پتہ چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے، دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر دو متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا، یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے.